کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو امریکنز ہیں ان میں ان کی مقبولیت کا گراف تو پہلے ہی نیچے جا رہا ہے دن با دن، لیکن اب کیا نفرت بھی پائی جا رہی ہے ان میں؟ یہ یقیناً بہت افسوسناک اور ایسا واقعہ ہے کہ جس کی مذمت جو ہے وہ یقیناً پوری دنیا کی جانب سے ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیکورٹی لیبس جو ہے یہ امریکہ میں اس طرح سے اور اس لیول پہ جو ہے تو یہ لوگوں کے لیے بہت تشویشناک بات ہے. اور اگرچہ جو حملہ آور تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور صدر کی تقریر میں دیکھیے کہ انہوں نے جتنا ذمہ داری سے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور صدر نے جس طرح سے وضاحت دی ہے وہ قوم کے لیے میرے خیال میں ایک پرائڈ موومنٹ دی ہے. جہاں یہ سیڈ انسیڈنٹ ہے وہاں صدر نے جس انداز سے وضاحت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ امریکن صدر کی جانب سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ یقیناً بہت لوگوں کو جو ہے انکریج بھی کرے گا کہ وہ وائلنس کے خلاف اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی وہ اس جانب توجہ دی. یہ اس طرح کے واقعات اگر امریکہ میں آپ کے علم میں 40 سال پہلے صدر رونالڈ ریگن جو ہے ان پہ اسی جگہ جو ہے اسی طرح کا واقعہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے. یہ تو خوش قسمتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ محفوظ رہے، اور امریکیوں کے لیے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سکھ کا ایک لمحہ ہے کہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ کنسرن یہ موجود ہے کہ ایسا واقعہ ہونا اور ایسی جگہ پہ کہ جبکہ تمام کیبنٹ کے ارکان موجود تھے اور تمام امریکہ کی لیڈرشپ موجود تھی اور سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں ایسے یہ نیشنل ایونٹ ہے، اور یہ سالانہ جو صدر کی جانب سے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو کارسپونڈنٹس ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس کے، ان کے اعزاز میں یہ دیا جاتا ہے. اور صدر کی یہ امریکہ کی ایک مضبوط روایت ہے. لیکن اس اسنا میں اس طرح کا واقعہ ہونا جو ہے یہ بہت بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ میں اس پہ تشویش تو اپنی جگہ پہ، اور اس تشویش کے ساتھ ساتھ انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ کیا ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی حفاظت سے کیوں چشم پوشی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ یہ لیکس جو ہے یہ اس طرح کی ایک کمزوری جو دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک اس طرح کا آدمی جو وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. یعنی اس طرح کی صورتحال جو ہے یہ میرے خیال کے مطابق یہاں امریکہ میں لوگوں کو یہاں پہ تشویش ہے، دنیا کو بھی تشویش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صدر نے جس بات کی وضاحت کی اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پہ ایک احساس بھی ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو جاتا تو ڈیفینیٹلی مزید کمپلیکیشنز بڑھ جاتی جو ہیں وہاں پر تارکین وطن جو ہیں بالخصوص پاکستانی یا دیگر ساؤتھ ایشیا سے، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا سائن ہے. لیکن امریکہ کا ہی چلے گورے نے ہی یہ شوٹ کرنے کی کوشش کی، امریکن نے ہی کی، لیکن وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس حد تک چلے جانا کہ اپنے ملک کے صدر کو مار ہی دینا؟ باہر کی دنیا سے اس طرح کا ہو سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کی وضاحت دیتے ہوئے نظر آئے، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ جو ہے یعنی پہلے بھی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ یقیناً کچھ اختلافات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ممکن ہے کہ ذہنی مریض ہو، ایسا ممکن ہے کہ اختلافات کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہو کہ جس نے اتنا بڑا ایک وائلنس کا فیصلہ کیا. تو اس کے پیچھے یقیناً جو ہے وہ اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ بہت حیرت انگیز قسم کے انکشافات ہوں گے. لیکن اس میں یہ پاکستانی یا افغانی یا کسی اور طرح کے معاملات سے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ امریکہ کا ایک اندرونی معاملہ ہے، اور صدر جو ہے وہ بہت انہوں نے بڑے ڈیٹرمنڈ نظر آئے. وہ ان کی تمام تر پریس کانفرنس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس چیز کو اور ان تمام خدشات کو جو ہے رد کیا، اور اس پہ صرف اس بات پہ انہوں نے کہ یہ اس طرح کی چیزیں یہ ایک سکھ مائنڈ اور یہ بھی، اور اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے وضاحت دے کے تو ان تمام تر خدشات کو، ان تمام تر باتوں کو رد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کیا امریکہ میں جہاں پہ سیفٹی اور سیکورٹی کے میجرز ہیں ان کو حتمی شکل دی جاتی ہے، ان کو بہت حد تک ایسے اختیار کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی ایسی لیپس ہونے کا جس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اور خاص طور پہ یہ جو میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ نیشنل ایونٹ ہوتا ہے،
تو نیشنل ایونٹ پہ سیکورٹی بھی جو ہے وہ اس طرح سے مینٹین کی جاتی ہے کہ جس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. ایسا کیوں ہوا ہے؟ اور اس تمام تر چیز پہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس میں سیکورٹی ایجنسیز کا یقیناً جو ہے ان کے بارے میں بھی سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور واقعے کی تحقیق اس انداز سے ہوگی کہ جس میں ایک نیشنل پرسپیکٹو جو ہے کہ وائلنس کو کیسے جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اور جب اس لیول پہ بڑھ جائے کہ صدر جیسی شخصیت جو ہے اس پہ اٹیمپٹس ہونا شروع ہوں، تو چونکہ پہلے بھی ہوئی ہیں، صدر نے خود اس کا ذکر کیا، اور آج کی تاریخ میں یہ واقعہ جو ہے چونکہ بین الاقوامی تناظر میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی اور حوالے سے دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس طرح کے ایونٹ میں، اس طرح کے معاملے میں میرے خیال میں اس بات کو جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک سیکورٹی لیبس ہے، شدید ترین کی سیکورٹی لیبس ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، جب تک اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا میرے خیال میں اس حساس معاملے پہ حساس انداز سے بات کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ ایسی اٹیمپٹ ہے کہ جس پہ امریکہ کے تمام عوام، دنیا کی تمام نظریں اور سیاسی ماحول جو ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے ہلچل پیدا ہوئی. تو یہ ایک دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائرنگ کا جو واقعہ پیش آیا ہے اب اس کے ڈیفینیٹلی اثرات تو نظر آئیں گے، لیکن جو ایک وہ مذاکرات کا معاملہ چل رہا تھا، پاکستان کی ثالثی کی کوششیں تھیں، وہ معاملہ ذرا بیک فٹ پہ جائے گا کچھ دنوں کے لیے؟ یہاں آپ کی نظر میں کیا اس کے امپیکٹ ہوگا شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی؟ دیکھیں، امریکہ اس معاملے میں بہت سیریس ہے. یہ جو مذاکرات کا عمل جو ہے وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور صدر کا آپ نے یعنی آج کی تاریخ میں کچھ بیانات اس پہ دیکھے بھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں جو تعطل ہے اس چیز کو ختم کیا جائے، اور یہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں اس تمام تر صورتحال سے نکلنے کے لیے. تو یہ اس میں اگر وقتی طور پہ کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے بڑھ جائے گی اس میں، لیکن یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ تنازعات جو ہیں ان کے حل کے لیے یقیناً صدر جو ہے وہ اپنی پرائرٹیز میں اس چیز کو رکھے ہوئے، اور ہمیں یہ نظر آتی ہے. سب سے بڑی بات یہ تو اس پہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ سد خانے میں ڈال دیا جائے، کوئی ایسی چیز ہو، چونکہ یہ معاملہ دنیا کی سلامتی کا بھی ہے اور دنیا کی معیشت کا بھی ہے. اور معاشی حوالے سے جتنا زور اس بات پہ ہے کسی اور بات پہ نہیں ہے. شاید اس میں کچھ زیادہ بہتری آئے، کچھ زیادہ اس میں تیزی آئے، میرا ذاتی خیال یہ ہے. اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کوشش کی جائے گی کہ اس سے کہیں نہ کہیں، جیسا کہ پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نکلنے کے لیے تو بہترین حل جو ہے کہ اس میں کوئی مذاکرات کا عمل ہو، کوئی پرماننٹ سیز فائر ہو، اور کوئی ایکارڈ ایسا ہو جائے. تو اس میں اس واقعے کو میرے خیال میں شاید کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. وہ اپنی جگہ پہ وہ پیسج جو ہے وہ اس کو موو ہوتا رہے گا، اور اس میں کوئی ایسی چیز آپ نہیں دیکھیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے بالکل صحیح، مطلب کہ معاملات جو ہیں وہ معمول کے مطابق چلیں گے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی پاز آئے یا ان کو ڈیلے کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آگے چل کے اگر منظرنامہ دیکھیں امریکہ کا ہی، تو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ اس وقت امریکہ کو حالت جنگ سے نکالنا ہے، اور تیسرا مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے. اس تمام تر تناظر میں ہم یہ دیکھیں تو صدر ٹرمپ کا جو گراف ہے وہ بہت نیچے جاتا نظر آ رہا ہے، ڈے بائی ڈے مقبولیت میں کمی واقع ہو رہی ہے. لیکن اس واقعے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، یا ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ عوام کے درمیان پیدا ہوگا صدر ٹرمپ کے لیے؟ یہ بالکل دلچسپ سوال ہے یہ، اور اس کو اگر پہلے کے تناظر میں دیکھا جائے، مثال کے طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ انتخابات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو اس میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ صدر سے متعلق اور ریپبلکن جماعت سے متعلق اور جو آئندہ انتخاب سے متعلق کچھ اتنی اچھی اوپینین نہیں تھی. تو اس میں یقیناً جو ہے وہ ایسی چیزوں کا فائدہ لیا جاتا ہے. ان معاملات کو اگر سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا ایک امپیکٹ بنتا ہے. اور چونکہ مڈ ٹرم انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں، اس میں یقیناً موجودہ حالات کے مطابق دنیا کی معیشت کے حوالے سے امریکہ پہ کئی طرح کے سوالات اور ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں اس میں
کہیں لوگ نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں کہ اس میں وہ اس طرح کی طاقت اور توانائی نہیں رہی جیسی تھی. تو اور کچھ ہمارے جو ملٹری جو معاملات ہیں اس پہ بھی کچھ سوالات تھے. تو لہذا اس کا ایک کسی حد تک جوڑا تو جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر. تو اس سے کیا ایک پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتا ہے اثر جو ہے یہ تو آنے والا وقت جو ہے وہ. لیکن اس میں سیاسی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنا امپیکٹ اور اپنا اثر جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ظاہر کرتی ہیں. تو یہ مہنگائی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ یقیناً جو ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ عام آدمی کا کنسرن اور اس میں عام اور خاص کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کو اسی جگہ پہ واپس آنے کی ضرورت ہے. جو دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تھا میک امریکہ گریٹ اگین. تو یہ نعرہ جو ہے وہ صرف نعرے کی حد تک رہ گیا، بلکہ امریکہ کے معاملات جو ہے وہ کہیں معاشی اعتبار سے، سیاسی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے بھی کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور دنیا کے حوالے سے جو ڈیل کرتا ہوا امریکہ نظر آتا ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کمی واقع ہوئی ہے. تو اس کا سیاسی فائدہ اس واقعے کا جو آج کی تاریخ میں ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہے اور تشویشناک واقعہ ہے، اس کو کیسے ریپبلکن جماعت جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے. آپ کے علم ہے کہ یہ تمام تر ایشوز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس میں رنگ آمیزی کی جاتی ہے، اس میں کوئی نئی چیزیں شامل کی جاتی ہیں اور پھر اپنا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. اب یہ نیریٹو کیا بنے گا اس کا آنے والے وقت میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے طور پہ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے اس وقت جو انہوں نے کی اس واقعے کے فوری بعد، اس میں وہ بہت ڈٹرمنڈ نظر آئے. اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سکھ مائنڈس ہیں. اس میں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ قوم کو ایسے معاملات کو دیکھتے ہوئے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، اور ایک نقطہ نظر جو ہے وہ ایک قومی نقطہ نظر جو ہوتا ہے کہ وائلنس کو کیسے ریجیکٹ کرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیسے کرنا ہے. اور اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کیسے لوگوں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو اس طرح سے. تو اصل بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کے پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے جماعت جو ہے، ریپبلکن جماعت جو ہے.